السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الثقلین والمرسلین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی توحید و سنت کی طرف فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لیسن نمبر 13 پڑھیں گے، الدرس الثالث عشر۔ الدرس الثالث عشر، اب اس کے اندر جو اہم چیزیں ہم کو پڑھنی ہے، پہلے انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اہم چیزیں اس میں پڑھنی ہیں۔ آپ لوگ بورڈ پہ دھیان دیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ہم نے اس سے پہلے اس میں اشارہ ہاذا پڑھا، جو ہم نے ایک آدمی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہاذا رجل۔ اب یہاں پہ ہم اس میں اشارہ کی جمع پڑھیں گے، اس میں اشارہ کی جمع پڑھیں گے۔ تو نمبر 1 اس لیسن کے اندر جو چیز ہمیں پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے ہاؤلائی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے، ہاؤلائی، ہاؤلائی۔ اس کے تعلق سے ایک یہ چیز آپ کو جان لینی ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے، ہاں، اس میں اشارہ اس کے لیے قریب کے لیے، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کس کے لیے، قریب کے لیے، نزدیک جو چیز ہے اس کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں قریب، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جمع کے لیے یعنی پلورل کے لیے، اور تیسرا یہ کہ یہ بہت ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا ہاؤلائی، اور یہ صرف عاقل کے لیے استعمال ہوگا، غیر عاقل کے لیے اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور ہمارے پاس بکس ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاؤلائی کتبن، نہیں، غیر عاقل کے لیے ہم نہیں۔ اب ہم آپ کو دونوں مثالیں دے دیتے ہیں، ایک مثال کے طور پر مذکر کی، ایک مؤنث کی۔ جیسے مثال کے طور ہم کہتے تھے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کو کہنا ہے کہ یہ سب آدمی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب آدمی ہیں، تو اب ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے ہاؤلائی، ہاؤلائی رجال، یہ سب آدمی ہیں، ہاؤلائی اولاد، ٹھیک ہے۔ مؤنث کی مثال، جیسے مثال کے طور ہم نے پڑھا ہذہ بنت، یہ بیٹی ہے، بچی ہے، ہاؤلائی، ہاؤلائی بنات، ہاؤلائی بنات، یہ سب بچیاں ہیں، ہاؤلائی نساء، یہ سب عورتیں ہیں، ہاؤلائی طبیبات، یہ سب ڈاکٹرز ہیں، ہاؤلائی مدرسات، یہ سب ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز یہ چیز ہم کو، اور یہ ہم عاقل کے لیے۔ اگر ہم غیر عاقل کی اصطلاح استعمال کر، جس مثال ہم کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہاؤلائی اقلام، قلم کی جمع، تو یہ رونگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہاذی ہی لگے گا، غیر عاقل کی جمع کے لیے ہاذی استعمال کرنا ہے۔ اب ایسے ہم کہتے ہیں ہاؤلائی کتبن، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور یہ سب ہم آگے پڑھیں گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اس کے لیے ہم کو ہاذی یوز کرنا ہے، کیونکہ غیر عاقل کی جمع کے لیے ہمیں ہر چیز واحد مؤنث استعمال کرنی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز ہے ہم۔ ہم یہ غائب کی ضمیر ہے، تھرڈ پرسن کی، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن کی، اور یہ ضمیر ہے جمع کی، ٹھیک ہے، جمع کے لیے استعمال کریں گے، اور مذکر کے لیے، اس کے لیے مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے اس کو۔ اب اس کی جو ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے کہا اس میں اشارہ کے اندر کہ یہ سب آدمی ہیں، اب ہمیں ضمیر میں جواب دینا ہے، تو مثال کے طور ہم کہیں گے ہم رجال، وہ سب آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ہم رجال، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ سوال کیا جاتا ہے من ہاؤلائی،
یہ سب کون ہیں؟ آپ سے سوال کیا گیا یہ کون ہے، تو آپ کا جواب کہ ہم حجاجن، یہ سب حاجی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم تجارن، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب تاجر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہم کو دھیان رکھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی صرف عاقل کے لیے استعمال ہوگی، غیر عاقل کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سے ہی پوچھا، ہم کو یہ کہنا ہے کہ ضمیر استعمال کرنی ہے کہ یہ بکس ہیں، تو ہم کتب نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوگی، اس چیز کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور جو اس لیسن کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہننا۔ کیا ہے؟ ہننا۔ تو ہننا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کا اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ ہننا یہ بھی تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اور عاقل کے لیے جمع مؤنث اونلی عاقل، غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے من ہاؤلائی، یہ سب کون ہے؟ کیونکہ ہاؤلائی بہت ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے، جمع کے لیے دونوں کے لیے ہم استعمال کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور آپ کے سامنے بہت ساری عورتیں کھڑی ہیں، آپ سے سوال کیا گیا من ہاؤلائی، یہ سب کون ہے؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم مدرساتن، تو آپ کہیں گے ہن مدرساتن، یہ سب جو ہے کیا ہیں؟ ٹیچر ہیں۔ ہن نساء، ہن طبیبات، ہن معلمات، ہن مہندسات، ہن بنات، ہن طالبات۔ تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ کے اس لیسن کے اندر جو ہے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور جو اہم چیزیں اس لیسن کے اندر آنے والی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ لیسن بہت اہم ہے، بہت بڑا لیسن ہے، اس کے اندر بہت اہم چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد جو اس لیسن کے اندر ہمارے پاس جو اہم چیز ہے بہت امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اسم کو مضاف کیا گیا دوسرے اسم کی طرف، اور اسم کو مضاف کر کے بتایا گیا ضمیر کی طرف ہے۔ اضافت الاسماء، ان اسم کو مضاف کرنا الی اسم الظاہر، اسم ظاہر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایگزامپل آپ کو دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھیں، یعنی اسم کو مضاف کرنا کسی دوسرے واضح اسم کی طرف، ظاہر جو ہمیں دکھ رہا ہے، یا پھر ضمیر کی طرف، دونوں کی ایگزامپل آپ کو دے دیں گے، ضمیر پروناؤن، ٹھیک ہے، اور اسم جو ہے یہ ناؤنس، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر اسم جو ہے، جیسے ہم اسم جو ہے ہمارے پاس، جیسے مثال کو ہمارے پاس محمد ہے، خالد ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، طلاب ہے، اصدقاء ہے، جو بھی ہے۔ تو اب ہم اس کو جب مضاف کریں گے تو سامنے والا دوسرا بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ظاہر اسم ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو مضاف کریں گے تو ضمیر کی طرف کریں گے، کس کی طرف کریں گے؟ ضمیر کی طرف، پروناؤن کی طرف کریں گے، یعنی وہ ضمیر جو وہ اسم جو رہے گا وہ واضح یعنی ظاہر اسم نہیں رہے گا، بلکہ ضمیر کی صورت میں رہے گا۔ کس کی صورت میں رہے گا؟ ضمیر کی صورت میں رہے گا۔ اب دیکھیے اس کی مثال، دیکھیے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے، ہاں، مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ابن، ٹھیک ہے۔ اب ابن جو ہے یہ ظاہر اسم ہے، کیا ہے؟ ظاہر اسم ہے، ابنو، ٹھیک ہے، ظاہر اسم ہے۔
اب ہم اس کو مضاف بناتے ہیں دوسرے ظاہر اسم کی طرف، جیسے مثال کے ہم کہتے ہیں ابن محمد، محمد کا بیٹا، اب یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو مضاف کر رہے ہیں ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے، ضمیر کی طرف. جیسے مثال کے طور ہم کہہ رہے ہیں ابنہ، ٹھیک ہے، ابنہ اس کا بیٹا. اب ابن مضاف، ہو جو ہے یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے. یا اگر ہم مؤنث کی طرف کر مطلب کیا کہتے ہیں جمع کی طرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کا ہم کو کیا کرنا ہے، تھوڑا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ابن کی جمع ہم لے آئے، ابن کی جمع ہم لے آئے ابنا، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ابناؤہم، ان سب کے بیٹے، ہم جمع کی ضمیر ہم لائے، ٹھیک ہے. ابنا، ہاں اب یہ یہاں پہ تو نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ابناؤہن، ان سب عورتوں کے بیٹے، ٹھیک ہے. ابناؤکا، تمہارا بیٹا. ابناؤکی، تم سب عورتوں کے بیٹے. ابناؤکم، تم سب مردوں کے بیٹے، ٹھیک ہے. ابناؤکن، تم سب عورتوں کے بیٹے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہم اسم کو مضاف کر رہے ضمیر کی طرف. کس کی طرف کر رہے؟ ضمیر کی طرف. جیسا کہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی اسم کسی ضمیر کی طرف، پروناؤن کی طرف مضاف ہوگا تو مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں ایک چیز اس لیسن کے اندر ہمیں، جو میں نے آپ کو ماضی کی گردان یاد کرائی تھی، ذہبا ذہبا ذہبو، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں ہمارے پاس جو یہ فعل ہے ذہبو، ٹھیک ہے. اب ذہبو کے اندر جو یہ واو ہے، یہ واو ہے، اس واو کی تعلق سے ہمیں جاننا ہے کہ ذہبا ہمارے پاس فعل ہے، ذہبا مطلب جانا، گیا. کون گئے؟ تو یہ واو جو ہے یہ واو فاعل ہے. کیا ہے؟ فاعل ہے. جانے والے کون ہیں؟ وہ یہ واو فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو اس واو کا نام ہے واو الجماع، جمع کا واو. کس کا واو؟ جمع کا واو. جمع یعنی اگر صرف ذہبا ہوتا تو یہ سنگل پر دلالت کرتا، ایک پر. واو آ گیا تو یہ دو سے زیادہ پر جمع کر رہا، دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جمع کا واو، اس کو کہتے ہیں جمع کا واو. اور جو جمع کا واو ہوتا ہے یہ ایک ضمیر ہے، ایک پروناؤن ہے جو ملتا ہے کسی جو ہے فعل کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ. اور فعل بھی کون ہوگا؟ مذکر کا. مؤنث کے ساتھ یہ کبھی نہیں مل سکتا. یہ مذکر کے فعل کے اندر ملے گا، چاہے تھرڈ پرسن کا صیغہ ہو چاہے سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہو. سیکنڈ پرسن سے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں نہیں ملے گا. یہ ملے گا ماضی کے اندر، ماضی کے اندر جو ہے تھرڈ پرسن کے صیغے میں، اور مضارع کے اندر تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن دونوں میں ملے گا، ٹھیک ہے. تو وہ چیز انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو الذہبو کے اندر جو یہ واو ہے اس کو کہتے ہیں جمع کا واو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کا واو. اور یہ فاعل ہے، جانے والے یہ فاعل ہے. تو یہ چیز ہم کو دھیان. جیسے مثال کے طور پر آپ سے سوال کیا جاتا ہے أين الطلاب الجدد، أين الطلاب الجدد، نئے اسٹوڈنٹ کہاں گئے؟ الطلاب موصوف، الجدد صفت، أين یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. أين الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں گئے؟ نئے طلبہ کہاں گئے؟ اور أين کو ہم خبر بھی مان سکتے ہیں، خبر مقدم، کیونکہ اس میں استفہام بعض لوگ سے. تو الطلاب الجدد ہمارے پاس مبتدا ہو جائے گا. أين الطلاب الجدد، کہ نئے طلبہ کہاں گئے. یا اگر ہم کہتے ہیں أين ذهب الطلاب الجدد، کہ نئے طلبہ کہاں گئے، نئے طلبہ کہاں ہیں، کہاں گئے. تو آپ جواب دیں گے تو آپ کہیں گے مثال کے طور پر ذهبوا إلى المطعم، وہ گئے کہاں کی؟ کچن کی طرف، ٹھیک ہے، ریسٹورنٹ کی طرف. تو ذهبوا، خرجوا، یہ سمعوا، نصروا، یہ جو ہے یہ جمع کا واو ہے. تو اس کے تعلق سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دھیان دینا ہے. اس کے بعد اس لیسن کے اندر
ہم فعل کے اندر تا التانیث مؤنث کی تا کو پڑھیں گے. کس کی تا کو پڑھیں گے؟ مؤنث کی تا. اس کو کہا جاتا ہے تا، اس کا نام ہے تا التانیث. تا التانیث یعنی مؤنث کی تا. اور مؤنث کی تا یہ فعل کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا ذہب، وہ گیا. اب ہم کو کہنا ہے کہ وہ گئی تو ہم کہتے ہیں ذہبت. ذہبت ٹھیک ہے. اب جو یہ تا ہمارے پاس ہے یہ مؤنث کی تا، اس کو کہا جاتا ہے تا التانیث. اور یہ تا جو ہے یہ تا ساکن ہے جو فعل کے ساتھ مل گیا. ذہبتا ذہبہ کے ساتھ مل گیا. ذہبت ذہبت یہ فعل کے ساتھ کیا ہو گیا؟ فعل کے ساتھ مل گیا. ذہبت خرجت ضربت سمعت. تو اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کے ساتھ ملے گا. جیسے مثال کے طور پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تا ہے یہ آپ کو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کے پاس جو فاعل ہے یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ مؤنث ہے. وہ مؤنث ہے. اور اس کے اندر جو فاعل ہوتا ہے وہ ضمیر ہیڈن ہوتی ہے، پوشیدہ. ہی یا کیا ہے؟ ہی یا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو دھیان دینا ہے. اس کی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں، مثال کے طور آپ کہتے ہیں ذہبت فاطمۃ. فاطمہ گئی. اب یہاں پہ ہم نے فاعل فاطمہ تو فاعل ہے، فاعل ظاہر لیا. اگر ظاہر نہیں لاتے تو پھر اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ فاعل ہوتی. اب ہم کو پتہ چل گیا کہ ذہبت اب ہم نے لایا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ذہبت محمد، کیونکہ ہم جو فعل لائے ہیں وہ تائے تانیث والا ہے. تو اب اس کے بعد ہم جو ہے فاعل مؤنث لائیں گے. یہ چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو اس لیسن کے اندر ہے وہ ہے نون النسوہ. کیا ہے؟ نون النسوہ. نون النسوہ مطلب عورت کا نون. ٹھیک ہے. نون جو ہے نون النسوہ، نون النسوتی. اور قرآن کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے عورت کا نون. یعنی یہ نون جو ہے یہ دلالت کرتا ہے، فعل کے اندر ہوتا ہے. یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ فعل کے اندر. جو آپ لوگوں نے فعل ماضی کی گردان یاد کی تھی تو آپ نے اس کے اندر پڑھا تھا ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبنا. اب یہ جو نا ہے یہ نون النسوہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نون النسوہ ہے. اور یہ مؤنث کی ضمیر ہے. کس کی ضمیر ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے جو ملتی ہے فعل کے ساتھ. کس کے ساتھ ملتی ہے؟ فعل کے ساتھ. اور جمع مؤنث کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. جمع مؤنث. اب یہ مذکر میں بھی ملے گی، یعنی کیا کہتے ہیں سوری یہ تھرڈ پرسن میں بھی ملے گی، غائب میں بھی اور حاضر میں بھی، یعنی مخاطب میں بھی ملے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں ذہبنا وہ سب گئیں، وہ سب گئیں. اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ذہبہ ہمارے پاس فعل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نون جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ جمع کے لیے ہے. وہ سب گئیں. خرجنا وہ سب نکلی. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الطالبات الطالبات ذهبنا. طالبات گئیں. طالبات مبتدا، ذهبنا اس کی خبر. الى المدرسة مدرسہ کی طرف. ٹھیک ہے. ایسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الطالبات الطالبات خرجنا. طالبات نکلی ہاں من الفصل کلاس سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نون النسوہ کے تعلق سے آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جیسے ہم نے ہاذا ہذہ کا جمع پڑھا ہؤلاء، تو ایسے ہی ہمیں ذالکا اور تلکا، ذالکا اور تلکا کے لیے جو جمع استعمال ہوگی عاقل کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے اولئکا. کیا استعمال ہوتی ہے؟ اولئکا. ٹھیک ہے. اور یہ اولئکا یہ بھی اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے، جمع کے لیے، جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کے لیے، اور اونلی عاقل کے لیے، غیر عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوگا.
تو اولائکا کو بھی آپ اس لیسن کے اندر جو ہے پڑھنے والے ہیں، اس لیسن کے اندر جو ہے آپ پڑھنے والے ہیں۔ تو اولائکا جو ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دو، تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ دور کے لیے، ٹھیک ہے، جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ ہے عاقل، اونلی عاقل کے لیے، ٹھیک ہے، اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ غیر عاقل کے لیے استعمال یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر جیسے اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ ذالک رجل، وہ ایک آدمی ہے۔ اب جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ آدمی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اولئک رجال، ٹھیک ہے، اولئک رجال، اولئک طلاب، اولئک زملاء، اولئک اصدقاء، تو آپ جو ہے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مؤنث بھی ہے، جیسے مثال کہ آپ کو کہیں کہ من کیا کہتے ہیں، جیسے آپ کو عورتوں کی طرف تو آپ یہ کہتے ہیں ہؤلاء نساء، ہؤلاء طالبات، سوری اولئک طالبات، اولئک مدرسات، اولئک طبیبات، اولئک نساء، اولئک نساء۔ تو یہ جو آپ کے لیسن کے اندر یہ اہم چیزیں آپ پڑھنے والے ہیں، تو اس چیز پر آپ کو دھیان دینا ہے۔ اور ساتھ میں ہی جو رومن کا PDF ہے وہ انشاءاللہ لیسن کے بعد میں آپ لوگ کو بھیج دیتا ہوں، اس میں اچھے طریقے سے الحمدللہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ دھیان دو گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حاضرہ اسکرین شیئر کریں، ہم لوگ کتاب سے پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو سوال جواب۔ الدرس الثالث عشر، سبق نمبر 13۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس پہلا پارٹ انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس سوال ہے من کے تعلق سے آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس میں استفہام ہے، عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہؤلاء الفتیۃ، ہؤلاء الفتیۃ، ہؤلاء کے بعد والا آپ اسم دیکھیں الفتیۃ، جو کہ فتن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ فتن، نوجوان، اس کی جمع ہے فتیۃ، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کے بعد الفتیۃ، تو یہ مشار الیہ ہے، من کون؟ ہؤلاء الفتیۃ، یہ نوجوان، یہ نوجوان کون ہے؟ اب الفتیہ کی صفت آ رہی ہے، الفتیۃ الطوال، ہاں طویل کی جمع طوال، یہ لمبے نوجوان کون ہیں؟ یا علی، اے علی، من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، اے علی یہ لمبے نوجوان کون ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم جو زیادہ دھیان دیں وہ ہؤلاء پہ دھیان دیں، کیونکہ اس میں اشارہ قریب جمع مذکر کے لیے ہے، اور فتیت یہ جمع ہے فتن کی، کس کی جمع ہے؟ فتن کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس جو ہے الفتیت یہ مشار الیہ ہے اور موصوف بھی ہے، اور الطوال یہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور موصوف صفت من کے مشار الیہ موصوف صفت مل کر کے یہ خبر بن جائیں گے من کے لیے، من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، اے علی یہ لمبے نوجوان کون ہیں۔ اب دیکھیے اب آپ کے پاس ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے، ہم کی ضمیر جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم مبتدا، طلاب جدد موصوف صفت خبر، ہم طلاب جدد وہ نئے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سب نئے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب سوال ہو رہا ہے من این ہم، من سے این کہاں، ہم وہ کہاں سے ہیں، من این ہم وہ کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ من این یہ جار مجرور مل کے خبر مقدم، اور ہم جو ہے یہ مبتدا ہے۔ من این ہم
وہ کہاں سے ہیں؟ ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے، ہم مبتدا، من امریکہ جار مجرور کے خبر. اہم زملاؤک، کیا حرف استفہام، ہم وہ، زملاء ضمیر ان کی جمع زملاء. اور یہاں پہ شیخ جو ہے آپ کے پاس، جو آپ نے اس سے پہلے ناؤن اسم پڑھے ان کی جمع بھی شیخ آپ کو بتا رہے ہیں، ان کی جمع بھی آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے طلبہ کی فتن کی جمع فتیت ہیں، طلاب کی طالب ان کی جمع طلاب، جدید ان کی جمع جدد، طویل ان کی جمع طوال. ایسے ہی یہاں پہ آپ کے پاس ہے ضمیر ان کی جمع زملاء، اور کا یہ جو ہے مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، اسم ظاہر مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف. اہم زملاؤک، کیا وہ سب آپ کے کلیگ ہیں، آپ کے کلاس میٹ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں؟ نعم ہاں، ہم وہ سب، زملائی یہاں پہ بھی اسم کو مضاف کیا جا رہا ہے ضمیر کی طرف، وہ میرے کلاس میٹ ہیں. ہم فی فصلی، وہ میرے کلاس میں ہیں. ہم مبتدا فی فصلی جار مجرور خبر، وہ میرے کلاس میں ہیں. اب یہاں پہ ہم کا استعمال کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ زملا جمع تھی، تو اس کے لیے ضمیر بھی کون سی استعمال ہوگی؟ جمع استعمال ہوگی. اب جو ہے سوال ہو رہا ہم مجتہدون، کیا وہ سب مجتہدون محنتی ہیں؟ مجتہدون کی جمع مجتہدون، ہم مبتدا مجتہدون خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن خبر مرفوع ہوتی ہے تو آپ کہیں گے یہاں پہ نون کے اوپر تو زبر ہے، نہیں ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم ہے. مؤمن مؤمنون، مسلم مسلمون، کافر کافرون، مجتہد مجتہدون. جو اونا کی ساؤنڈ آتی ہے اینڈ میں، یہ جمع مذکر سالم کی علامت ہے، اونا اینا. اب یہاں پہ اس کا اعراب جو ہے وہ حرکت کے ساتھ نہیں آئے گا، زبر دیر پیش کے ساتھ نہیں آتا ہے، اس کا اعراب جو ہے وہ آتا ہے حرف کے ساتھ، اور وہ ہے واو. ٹھیک ہے، تو جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں پہ مجتہدون یہ خبر ہے اور یہ مرفوع ہے، اور رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کی علامت یہ واو ہے، اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے. تو یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے. ہاں، کیا وہ سب محنتی ہیں؟ نعم ہاں، ہم مجتہدون، وہ سب محنتی ہیں. تو مجتہدون سیم وہی جمع مذکر سالم، اور خبر بنی مرفوع حالت رفع میں، رفع کی علامت واو. اور انڈیا پاکستان میں اونا اونا اینا، کہ اونا یہ رفع کی علامت، اینا یہ نصب اور جر کی علامت ہے، یعنی حالت نصب. لیکن اس کا جو اعراب ہے جمع مذکر سالم کا، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ، اور یا سے پہلے والا لیٹر کیا رہے گا؟ وہ لیٹر رہے گا مکسور، یعنی اس سے پہلے زیر رہے گا. جیسے اگر یہی مجتہدون ہم حالت نصب میں لاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا مجتہدین، اور جر میں لاتے ہیں تو بھی ہو جائے گا مجتہدین. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ چیزیں آگے آئیں گی دھیرے دھیرے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو. اب یہاں پہ آپ کے پاس ہے ما اسماؤہم، ما اسماؤہم ان کے کیا نام ہے؟ اسم کی جمع اسماء، اسم کی جمع کیا ہے؟ اسم کی جمع اسماء، اسم کی جمع ہے اسماء. اب اسماء کو ہم مضاف کر رہے کس کی طرف؟ کس کی طرف مضاف کر رہے؟ مضاف کر رہے ضمیر کی طرف، ہم کی طرف. ما اسماؤہم ان کے کیا نام ہیں؟ ان کے کیا نام ہیں؟ اسماؤہم ان کے نیمز، ان کے نیمز یاسر، یاسر ہے، ہاں یہ سب خبر ہے. ٹھیک ہے، اسماؤہم یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا بن گیا. اور اسماء آپ کو معرفہ کے بارے میں ایک بتایا تھے کہ جب کیا کہتے ہیں، ایک چیز آپ کو بتائے تھے کہ جب کوئی اسم
معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر معرفہ ہے. ضمیر کیا ہے؟ ضمیر معرفہ ہے. ضمیر معرفہ ہے تو اس لیے جو ہے معرفہ ہو گیا. یاسر، یاسر، و زکریہ اور زکریہ، و موسیٰ اور موسیٰ، و عبد اللہ اور عبد اللہ. اب دیکھیں یاسر اینڈ میں پیش موجود ہے، خبر ہے. وہ زکریہ، یہ زکریہ جو ہے یہ ایسے ہی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، حالت نصب جر سب میں ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. وہ موسیٰ، موسیٰ جو ہے یہ اسم مقصور اس کے اینڈ میں تو الف حرکت کو قبول نہیں کرتا، تو یہ اس کا اعراب جو ہے یہاں پہ پوشیدہ ہے. اور عبد اللہ، عبد مضاف، اللہ مضاف، اللہ کا بندہ، تو عبد یہ جو ہے مرفوع ہے اس لیے کہ اس کے اوپر پیش موجود ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ میں ہم کو اگر اعراب دیکھنا ہے تو اعراب کہ یہ خبر بن رہا ہے، فاعل بنا، تو ہم اعراب کس کا دیں گے؟ مضاف کا، کیونکہ اعراب میں ہم اصل مضاف کو دیں گے. مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور رہے گا، اس کے نیچے زیر رہے گی، تو اس چیز کا ہم کو دھیان دینا ہے. تو ان کے نام یاسر اور زکریہ اور موسیٰ اور عبداللہ. اب چونکہ یہ جو ہے دو سے زیادہ ہیں، چار آدمی ہیں، تو اس لیے ضمیر جمع کی استعمال کی گئی اسماءہم. اب یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے شیخ بتا رہے ہیں ومن اور کون، ہؤلاء الرجال القصار، قصیر ان کی جمع، قصیر ان کی جمع قصار، اور رجل ان کی جمع رجال، رجل ان کی جمع رجال. اب یہاں پہ شیخ آپ کے لیے اس لیسن سے ایک واحد اسم کی جمع کو بھی بتا رہے ہیں. رجل ان کی جمع رجال اور ہذا کی جمع ہؤلاء. ومن اور کون، ہؤلاء الرجال، ہؤلاء اس میں اشارہ اور رجال مشار الیہ، اور القصار یہ جو ہے صفت ہے الرجال کی. ومن ہؤلاء الرجال القصار، قصیر چھوٹے قد والا، اور یہ چھوٹے قد والے آدمی کون ہے؟ اوپر آیا یہ لمبے نوجوان کون ہے، اور یہاں پہ آیا اور یہ چھوٹے قد والے آدمی کون ہیں. تو جواب آ رہا ہم حجاجن، حاجن کی جمع، حاجن کی جمع حجاجن، حاجن کی جمع حجاجن، وہ سب حاجی ہیں. من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، من سے، اینا مطلب جو ہے کہاں، ہوم جو ہے ضمیر ہے، وہ سب کہاں سے ہیں. پہلے ہم پڑھ چکے ہوم جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، من این یہ خبر مقدم ہے. من این ہم، وہ کہاں سے ہیں. بعضهم من الصین، بعض مطلب جو ہے چند، ان میں سے بعض، ہم یہاں پہ بھی ضمیر استعمال کی، بعضوں کو مضاف کیا گیا ضمیر کی طرف. بعضهم ان میں سے بعض، من الصین چائنا سے ہیں، وبعضهم من الیابان اور ان میں سے بعض جاپان سے. یعنی جو وہ چھوٹے قد والے حاجی ہیں ان میں سے بعض حاجی جو ہیں وہ چائنا سے، اور بعض کہاں سے ہیں؟ یابان سے ہیں، جاپان سے. تو ہم جو ہے یہ جمع کی ضمیر استعمال کی گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس آخری چیز ہے این موسیٰ و اصدقاؤہ. این موسیٰ و اصدقاؤہ، موسیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں. اصدقاء صدیق کی جمع، صدیق دوست، اس کی جمع اصدقاء، اور اس کے ساتھ ضمیر، اصدقاء کے ساتھ ضمیر جو ہے استعمال کی گئی مضاف الیہ. این موسیٰ، موسیٰ کہاں ہے، وہ اصدقاء اور اس کے دوست، یعنی موسیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں. اب چونکہ یہ جمع ہے تو اب دیکھیے فعل جو ہے وہ جمع لائے. ذهبوا، یہ واو جو ہے جمع کا واو، وہ گئے الی المطعم، مطعم کھانے کی جگہ. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں ظرف، کہ ذهبوا الی المطعم، وہ گئے ریسٹورنٹ کی طرف. ذهب فعل اور جو واو جو ہے یہ کیا ہے، یہ فاعل ہے، اور یہ جمع پہ دلالت کر رہا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جمع کا واو. ذهبوا الی المطعم، وہ گئے ریسٹورنٹ کی طرف. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ کے جس کو سوال کرنا وہاں تو ٹائم میں تمارین
تمارین میں پہلی تمرین ہمارے پاس ہے وہ حول المبتدا، حول یحول تحویلا، مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، چینج کرنا، اور حول یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے. حول المبتدا، حول فعل، انت ضمیر اس کے اندر پوشیدہ فاعل، اور المبتدا یہ مفعول بھی منصوب، اور نصب کی علامت حمزہ کے اوپر اینڈ میں زبر ہے. حول المبتدا، مبتدا کو چینج کرو، فی کل من الجمل الآتیتی، آنے والے ہر جملے میں، الی جمع، جمع کی طرف، یعنی مبتدا کو آنے والے ہر جملے میں کس کی طرف ہمیں اس کو چینج کرنا ہے؟ جمع میں کرنا ہے. تو اب دیکھیے یہ والی جو آپ کو جب ایکسرسائز آپ کی ہو جائے گی تو آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو صرف یہی نہیں کہ آپ کو مبتدا کو یعنی جمع کرنا بتایا جا رہا ہے، بلکہ اسم کو بھی جمع بتایا جا رہا ہے. تو آپ کو اب جو جتنے بھی آپ کے پاس اسم آ رہے ہیں ان کو اب آپ کو جو ہے ان کی جمع آپ کو یاد کرنی ہے. ساتھ ہی میں آپ کو ان کا وزن بتاتے جاؤں گا. وزن اب انگلش میں پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن میں اس کو بتاؤں گا آپ کو اس کا ایک وزن. تو آپ کو جب جیسے مثال کے طور پر ہم آگے جیسے پڑھیں گے تو مثال کے طور پر میں کہہ دوں گا کہ اس کی جمع آتی ہے فعال ان کے وزن پہ، تو آپ اس سے بنا لیں گے. اس کی جمع آتی ہے فعال ان کے وزن پہ، اس کی جمع آتی ہے مفاعیل کے وزن پہ. تو وہ وزن میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو دھیان کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے مثال شیخ نے ایک دی، ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے. اب یہاں پہ ہاذا ہمارے پاس مذکر ہے، مبتدا ہے، واحد ہے. طالب بھی ہمارے پاس خبر ہے، واحد ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے. ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے. اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو ہمیں جمع بنانا ہے. جب مبتدا ہم جمع لائیں گے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ خبر بھی جمع آئے گی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہؤلاء طلاب، اب بریکٹ میں آپ کو دیا ہوا ہے جمع، اس کو آپ کو یوز کرنا ہے. آپ کو ہؤلاء لگا کر کے اس کو جملہ بنانا ہے. ہؤلاء طلاب، اب ہؤلاء مبتدا، طلاب خبر، یہ سب طلبہ ہیں. سلمہ صدیقی پہلا والا آپ کیجئے، ھذا تاجر، ہؤلاء تجار، ہؤلاء تجار. ہاں رخسانہ شیخ آپ کیجئے، ھذا حاج، اس کا کیجئے. نجمہ خان آپ کیجئے. ہاذا حاجن، تو اس کا ہے ہؤلاء حجاجن. ہاں ہؤلاء حجاجن. ہاں سلیمان سما آپ کیجئے، ھذا رجل، کیا کہتے ہیں، اچھا اتنا تین کا رہنے دیجئے. ایک اب یہاں پہ دیکھیے میں آپ کو ایک وزن بتا رہا ہوں، آپ لوگ دھیان دیجئے. اب آپ دیکھیے طلاب، تجار، حجاج. طالب کی جمع طلاب، تاجر کی جمع تجار، اور حج کی جمع حجاج. یہ ہے فعال پہ، کس وزن پہ؟ فعال. فعال، طلاب، تجار، حجاج. تو آپ کو یہ وزن جو ہے یاد رکھنا ہے، فعال. اور یہ جو ہے یہ جمع مکسر ہے. کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کے پاس مجتہدون آیا، مجتہدون آپ کے پاس آیا تو میں نے کیا کہا؟ جمع سالم، جمع. یہ ہے جمع مکسر. جمع مکسر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے آپ کے پاس طالبن ہے، ٹھیک ہے. طالبن سے جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو اس کا جو واحد تھا، سنگولر تھا، وہ سلامت نہیں رہا، وہ ٹوٹ گیا. دیکھیے طالبن اور ہو گیا طلابن. اور ہم نے جمع مذکر سالم نے کہا مسلمن، اور ہم نے اس میں واو نون ایڈ کر دیا تو ہو گیا مسلمون. مؤمنون، تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم. تو جمع سالم کہتے ہیں اس جمع کو جب ہم اس کے واحد سے جمع بنائیں تو اس کا واحد بروک نہ ہو، ٹوٹے نہ، سلامت رہے. اس میں واو نون آپ لگا دیں بن جائے، ٹھیک ہے، مذکر کے اندر. اور جب آپ کسی اسم سے جمع بنائے تو اس کا واحد کا جو وزن ہے، واحد جیسے مثال کتابن، اس سے آتا ہے کتبن، ٹوٹ گیا. کتابن آپ نے اس کے آگے کچھ لگایا نہیں، کتبن ہے. طالبن، طلاب، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. تو ایک چیز آپ لوگ یاد رکھ لیں، بہت اہم چیز ہے کہ جمع مکسر
جمع مکسر کا اعراب حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصب میں زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں زیر کے ساتھ آئے گا. یہ چیز جیسے واحد اسم کا اعراب آپ نے پڑھا کہ واحد اسم کا اعراب حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصب میں زبر کے ساتھ، حالت جر میں زیر کے ساتھ. ایسے ہی جمع مکسر کا اعراب بھی حرکت کے ساتھ آئے گا، حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصب میں زبر کے ساتھ، حالت جر میں زیر کے ساتھ. اب اس کے بعد جو ہے آگے والا نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں. نمبر 3 سما سلیمان آپ پڑھیے. مبین احمد آپ پڑھیے. هؤلاء رجال هذا رجل هؤلاء رجال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. هذا رجل هؤلاء رجال. اب یہ رجال رجل سے آیا، ایسے نہیں کہ رجلون نہیں بنا. جب ہم نے جمع بنائی تو کیا ہو گیا؟ رجال. کیا ہو گیا؟ رجال. تو یہ جمع مکسر ہے. مکسر یعنی ٹوٹا ہوا. جب ہم نے اس کو جمع بنایا تو اس کا ٹوٹ گیا. واحد کیا ہو گیا؟ واحد ٹوٹ گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو جمع مکسر. ٹھیک ہے. ہاں مبین احمد آپ اس کے بعد والے کا بنائیے. اچھا مبین احمد آپ اس کے بعد والے کا بنائیے آپ. هذا كبير هؤلاء كبار. ہاں ہؤلاء کبار. کبار یہ بھی جمع مکسر ہے. کیا ہے؟ جمع مکسر. کبیر سے واحد سے جب ہم نے جمع بنایا تو اس کا وزن ٹوٹ گیا. ہاں اس کے بعد زینب آپ پڑھو. صغیر. هؤلاء صغار. ہؤلاء صغار. ہاں اس کے بعد پڑھیے گلشن. شیخ یہ اس کی اسکیل یہی ہے غلام کا؟ کیا یہ جو آپ نے جو 3 بڑے رجال کبار، اس کا بھی وزن فلا؟ وزن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں وزن ابھی آپ لوگ پڑھیں بتا رہا ہوں. جی شیخ. ہاں پڑھیے گلشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا کشار هؤلاء. هذا کشیر هؤلاء کشار. ہؤلاء قصار. قصیر کی جمع قصار، یہ جمع مکسر. اس کے بعد پڑھیں ریحانہ. ریحانہ احمد آپ پڑھیے. هذا طويل هؤلاء. ہؤلاء آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہؤلاء طوال. طویل سے طوال یہ بھی جمع مکسر ہے. اب دیکھیے یہ خبر بن رہی ہے. جتنے بھی آپ بتا رہے ہیں اوپر سے لے کر تو جار حجاج جو بھی ہے ٹھیک ہے سب خبر. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکیرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. تو دیکھیے سب نکیرہ ہیں اور مرفوع ہیں، رفع کی علامت اینڈ میں پیش موجود ہے. اب دیکھیے آپ کے پاس جو یہ ہے یہاں سے رجال کبار صغار قصار. اس کے بعد 7 نمبر حاجرہ صدف آپ پڑھیے. 7 نمبر هذا طويل هؤلاء طوال. ہؤلاء طوال. اب یہ آپ کے پاس رجال کبار صغار قصار طوال یہ سب ہے فعال کے وزن پہ. کس کے وزن پہ ہے؟ فعال. فعال کس کے وزن پہ ہے؟ فعال جمع مکسر. تو جمع مکسر جو ہوتا ہے نا اس کی اوزان 50 سے زیادہ ہے. کتنے؟ 50 سے زیادہ. تو یہ جمع ہم کو ایسے ہی نہیں، ہم کو یہ ہم کو وزن اس کے یاد کرنے پڑے. جمع مذکر تھا، جمع مذکر سالم، اس میں کچھ نہیں تھا، ہم واو نون بڑھا دیا آگے جمع تیار ہو گئی. لیکن یہاں پہ ہر ایک کی الگ الگ ہے، ہر ایک کی الگ الگ جو ہے وزن ہے، اسی وزن
پیٹرن پہ ہم کو اس کو بنانا ہے. تو یہ رجال کبار صغار قصار طوال یہ کس وزن پہ ہے؟ فعال. ہاں تو یہ کیا کہتے ہیں ہذا ولد ہؤلاء اولاد. ٹھیک ہے. ہذا ابن ہؤلاء ابناء. ہذا عم ہؤلاء اعمام. عم چچا، ابن بیٹا، اس کی جمع ابناء، سب خبر بن کے آ رہے ہیں. ہذا عم ہؤلاء اعمام. اب یہ تینوں کا جو وزن ہے وہ وزن ہے افعال. کیا ہے؟ افعال. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 11 نمبر رفیق معروف آپ پڑھیں. هذا شیخ ہاں هؤلاء شیوخ. شیوخ. هؤلاء شیوخ. 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 شیوخ یہ سب شیخ ہیں. شیخ واحد، شیخ جمع شیوخ. شیوخ. ہاں اس کے بعد دیکھیے. ہاں شیخ مطلب شیخ عزت کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. علماء کو بھی، علماء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے بوڑھے انسان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھیں قمر. هذا ضيف هؤلاء ضيوف. ضيف ضاد. هذا ضيف یہ مہمان ہے. هل اتاك حدیث ضيف ابراہیم المکرم. تو ضيف مہمان. هذا ضيف یہ مہمان ہے. هؤلاء ضيوف یہ مہمان ہیں. اب شیوخ اور ضیوف یہ دونوں ہیں فعول کے وزن پہ. کس کے وزن پہ؟ فعول. کس کے وزن پہ؟ فعول. فعول. اس کے بعد پڑھیں 13 نمبر کو پڑھیں تبسم احمد آپ پڑھیے. هذا زميل هؤلاء زملاء. هؤلاء زملاء. ہاں زمیل کلاس میٹ، اس کی جمع زملاء. اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور بہت اچھے سے دھیان دینی ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس جو زملاء دیکھو اینڈ میں تنوین نہیں ہے. ہے تنوین؟ نہیں ہے. تو یہ رول ایک آپ نوٹ کر لیں. ویسے یہ جو ہے نا مطلب آپ کا جو لیسن نمبر لاسٹ لیسن ہے اس بک کا اس کے اندر یہ رول آئے گا، لیکن ابھی سے اگر آپ لوگ جان لیں گے تو اچھا ہے. کہ اس کا رول یہ ہے کہ جو اسم بھی، جس اسم کے اینڈ میں بھی الف اور حمزہ آ جائے، کیا آ جائے؟ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو اسی طریقے سے بتا رہا ہوں کہ جو بھی اسم آپ کے پاس ہے اس اسم کے اینڈ میں الف اور حمزہ آ جائے. اب دیکھیے زملاء الف اور حمزہ ہے اینڈ میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فقراء یہاں پہ الف اور حمزہ ہے. اغنی یہاں پہ الف اور حمزہ ہے. اصدقاء یہاں پہ الف اور حمزہ ہے. تو اب جس اسم کے اینڈ میں بھی الف اور حمزہ آ جائے گا اس پر تنوین نہیں آئے گی اور زیر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ رول آپ لوگ لکھ لیں کہ جس اسم کے اینڈ میں الف ممدودہ، الف اور اس کے ساتھ حمزہ، آؤ کی ساؤنڈ آ گئی، آواز آ گئی، تو اب اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، زیر بھی نہیں آئے گا. اب دیکھیے هذا زمیل هؤلاء زملاء. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ پڑھیں عائشہ چودھری. هذا قصير هؤلاء نہیں سوری قصیر کا ہے بہن، دیکھو اچھے سے. هذا فقير
هؤلاء فقراء. فقراء فقیر غریب هؤلاء فقراء. ظرفشان اس کے بعد آپ پڑھیں. اچھا یہ دو پہ رکیں. زملاء فقراء یہ دونوں ہیں فعلاء. فعلاء کی وزن پہ. کس کے وزن پہ؟ فعلاء. زملاء فقراء. ہاں اس کے بعد ظرفشان آپ پڑھیں 15 نمبر. هذا غنی هؤلاء اغنیاء. ہاں غنی مالدار، اغنیاء اس کی جمع، ہؤلاء اغنیاء یہ سب مالدار ہیں. اب یہاں پہ بھی اینڈ میں کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے، کھینچ کے پڑھنے والا. الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بال. اب اس میں بھی کیا نہیں آئے گی؟ تنوین نہیں آئے گی اور زیر نہیں آئے گی. اب اس کے بعد 16 نمبر پڑھیں لبنہ شیخ. هذا صادق. صدیق صدیق صادق نہیں ہے، صدیق. هذا صديق. هؤلاء أصدقاء. اصدقاء اصدقاء صدیق ان کی جمع اصدقاء سب دوست ہیں. اس کے بعد پڑھیں نوشین. هذا طبيب هؤلاء أطباء. اطباء کیا ہے؟ اطباء. اب طبیب ان کی جمع اطباء. اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ سب جمع مکسر ہے، جتنے جمع مکسر کے اوزان ہیں. اب یہ آپ کے پاس چاروں جو ہیں یہ ہیں اغنیاء، اصدقاء، اطباء. ٹھیک ہے، یہ تینوں آپ کے پاس ہیں افعلاء. افعلاء افعلاء کی وزن پہ. اور آپ کو میں نے جو تنوین اور اس کا رول بتایا تو آپ کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو اسم بھی جس اسم کی جمع فعلاء اور افعلاء کی وزن پہ آئے تو اس وقت اس پر تنوین اور زیر نہیں آئے گی. حالت جر میں بھی اس کے اوپر زبر آئے گا. حالت جر میں بھی اس کے اوپر زبر آئے گا. وہ انشاءاللہ بعد میں ہم مثالیں اس کی دیکھیں گے. اب دیکھیے، اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور چیز شیخ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے ہاذا فتن. فتن جو ابھی آپ لوگوں نے پڑھا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے شبنم. ہاذا فتن. فتن ہاں ہاذا فتن. ہؤلاء فتیۃ. فتیۃ. ہاذا فتن هذا فتن هؤلاء فتیۃ. هؤلاء فتیۃ. ٹھیک ہے. اب یہ فتن نوجوان آدمی، اس کی جمع فتیۃ، جیسا کہ آپ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ. اب دیکھیے اس کے بعد 19 نمبر رضیہ. آپ پڑھیے رضیہ. ہاں پڑھیے ہاذا. آواز نہیں آ رہی آپ کی. نیلوفر خان آپ پڑھیے. هؤلاء إخوة. هؤلاء إخوة. هؤلاء إخوة. هؤلاء فتية. هؤلاء إخوة. اب جو یہ اخوتن فتیتن یہ دونوں آتے ہیں فعلتن کے وزن پہ. کس کے وزن پہ؟ فعلتن. فعلتن. ٹھیک ہے. اس کے بعد 20 نمبر اور 20 نمبر ایک الگ ہی شیخ نے دیا ہے. ٹھیک ہے، 20 نمبر پڑھیں. کون باقی ہے ابھی؟
नसरीन शाह, हाज़ा जदीदुन हाउलाई जुदूदुन। हाउलाई जुदुदुन, हादा जदीदुन हाउलाई जुदुदुन। अब जुदुदुन ये फुउलुन के वजन पे, किसके वजन पे? फुउलुन, फुउलुन। किताबुन भी इसी से आता है, किताब की जमा भी इसी से आती है, कुतुबुन किसी से आती है, कुतुबुन। लेकिन शेख ने यहाँ पे एक ही दिया हमको पहचानने के लिए, तो आप ये फुउलुन के वजन पे, किसके वजन पे है? फुउलुन। अब जमा मुकस्सर का यहाँ एंड हो गया, जितनी भी शेख ने आपको जमा बताई यहाँ तक एंड हो गया। तो अब तक आपने जो जमा मुकस्सर के औज़ान पढ़े उसमें से एक आपके पास है फुआलुन, फिआलुन, हाँ, अफ़आलुन, फुऊलुन, ठीक है। और उसके बाद है फुअलाउ, अफ़इलाउ, फ़िअलतुन, फुऊलुन, फ़िअलतुन, फुऊलुन। अब आपके पास आ रहा है जमा मुज़क्कर सालिम। अब देखिए जमा मुज़क्कर सालिम आपको समझ में अब आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए निशात बेगम पढ़िए आप 21 नंबर। हाजा मुदर्रिसुन हाउलाई मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसूना। अब ये जो मुदर्रिसून है इसको बोलते हैं जमा मुज़क्कर सालिम। क्या बोलते हैं? जमा मुज़क्कर। मुज़क्कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुदर्रिसून मुज़क्कर है, और जमा इसलिए बोलते हैं कि जमा के लिए इस्तेमाल। और सालिम किस लिए बोल रहे हैं? सालिम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इसकी जमा बना रहे तो इसका वाहिद जो है वो टूट नहीं रहा। देखिए मुदर्रिसुन, अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? वाव और नून, तो जमा तैयार हो गई। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसूना, तो इसलिए इसको कहा जाता है जमा सालिम, यानी जो ब्रोक नहीं हुआ, टूटा नहीं, वो जिसका वाहिद टूटा नहीं। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? ये जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुकस्सर सालिम, इसको समझना बहुत जरूरी है। आया समझ में? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आपको एराब समझ में नहीं आएगा। अब तक आपके पास जो आया था वो जमा मुकस्सर था। जमा मुकस्सर का एराब मैंने आपको बताया, हालत रफा में पेश के साथ, हालत नसब में जबर के साथ, हालत जर में जेर के साथ, सिवाय दो जो अब तक आपने पढ़ा, एक फुअलाउ और एक अफ़इलाउ, उनका हालत रफा में पेश के साथ, हालत नसब में जबर के साथ, और हालत जर में भी जबर के साथ, क्योंकि वो कसरा को कबूल नहीं करते हैं, जेर को कबूल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, हादा मुदर्रिसुन, ये टीचर है, मुदर्रिसुन खबर है, मारिफा मरफू है, एंड में पेश मौजूद है। हाउलाई मुदर्रिसूना, अब ये जमा मुज़क्कर सालिम है तो मुदर्रिसून हमारे पास खबर है और ये भी मरफू है। रफा की अलामत क्या है? रफा की अलामत ये वाव है, इसलिए कि जमा मुज़क्कर सालिम का एराब हालत रफा में वाव के साथ आता है। किसके साथ आता है? वाव के साथ। मुदर्रिसूना। आयशा अंजुम 22 नंबर आप पढ़िए। हाज़ा मुहंदिसुन हाउलाई मुहंदिसूना। नहीं लगाना आपको, सिर्फ हाउलाई मुहंदिसूना, हाउलाई मुहंदिसूना। ठीक है, अब ये भी सेम वही है, जमा मुज़क्कर सालिम। हाँ, उसके बाद कौन बाकी है? और कौन बाकी? इसके न पढ़ने की बारी नहीं आई, हाँ तो ऊपर करें जिनकी बारी नहीं आई वो। हाँ, नाइबुल मलिक आप पढ़िए। हाज़ा फल्लाहुन हाउलाई फल्लाहूना। फल्लाहूना, ये भी जमा मुज़क्कर सालिम है, किसान। हाँ, उसके बाद सादिक आप पढ़िए। हाज़ा मुज्तहिदुन हाउलाई मुज्तहिदूना। हाँ, उसके बाद वाला भी पढ़ दीजिए। हाज़ा मुस्लिमुन हाउलाई मुस्लिमूना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे अब देखिए, ये जो आपने अभी आप जमा मुज़क्कर सालिम अभी आपने पढ़ा, इनका कोई वजन है आपके पास? कोई वजन है? नहीं है। ये क्या होता है? वाहिद के साथ आप क्या मिला दो? वाहिद के साथ आप वाव और नून मिला दो, जमा तैयार होगी। किसकी? जमा मुज़क्कर के अंदर आपको क्या करना है? वाहिद के साथ आपको क्या ऐड कर देना है? वाव और नून। मुदर्रिसुन
مدرسون مہندسن مہندسون مسلم مسلمون کافر کافرون مؤمن مؤمنون. اب یہ جب حالت نصب اور حالت جر میں رہے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مؤمنین، مؤمنین، مسلمین، منافقین، کافرین. جیسے مثال کے طور پر آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ تھا متقون، جمع مذکر سالم کیا ہے؟ متقون. اب حالت رفع میں، لیکن چونکہ للمتقین لام حرف جر داخل ہو گیا تو متقین کیا ہو گیا؟ متقین مجرور ہو گیا. اور جر کی علامت کیا؟ جر کی علامت یا ہے، یا سے پہلے والے لیٹر پہ زیر، متقین. تو متقین، مؤمنین، کافرین، فاسقین، یہ جو بھی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یہ یا تو حالت نصب میں رہے گا یا حالت جر میں. حالت نصب میں تب رہے گا جب اس سے پہلے نصب دینے والا کوئی لیٹر ہو، اور حالت جر میں تب ہوگا جب یہ مضاف الیہ بننا ہو یا اس سے پہلے حرف جر ہو یا پھر اس سے پہلے کوئی ظرف وغیرہ ہو. ٹھیک ہے.